اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اسلامک بزنس سٹرکچر، کہ اسلامک بزنس یعنی اسلام میں جو بزنس ہے بیسیکلی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بزنس سنت ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بزنس کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماشاءاللہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ تو بزنس بیسیکلی تو سنت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ جب ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور ایک اللہ کے حکم سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور ٹیکنالوجی کی بھی ہیلپ سے انشاءاللہ اور اچھی ٹیم سے اور ٹرو مسلمینز کی ہیلپ سے، تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ بزنس کہاں پہ سٹینڈ کرے گا، اس کی ورکنگ کیسے ہوگی، اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا، اس کی سیلریز کیسے ہوں گی، اسمال میڈیم انٹرپرائز، میڈیم بزنس، لارج بزنس کیسے ہوں گے، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کیسا ہوگا۔ تو بیسیکلی اس میں کمپنیز بزنس سٹرکچر وہ ویسے ہی ہوگا، اسمال بزنس بھی ہو سکتا ہے، میڈیم بھی ہو سکتا ہے، لارج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے بیسیکلی اسلامک سیکٹر سے تعلق رکھیں گے، جو کہ جس میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم سب بھی آل ول بی ورکنگ ایز امپلائیز انشاءاللہ، اور ہم سب کیونکہ اللہ کے غلام ہیں تو وی ول ورک ایز اے امپلائیز آف اللہ انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے بھی اس میں بزنس میں کوئی مالک نہیں ہوگا، اس کی یہ یونیکنیس ہوگی کیونکہ مالک صرف اللہ ہے۔ اور اگر کیونکہ اس بزنس میں اگر کوئی دیکھیں باقی لوگ سارے امپلائیز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جو اونر ہوتا ہے وہ بزنس ٹائکون بن جاتا ہے اور وہ پھر پروفٹ ارننگ اس کا، کیونکہ بزنس کی ڈیفینیشن میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اگر میرے ٹاپ لیکچر دیکھیں تو اس میں اسلامک بزنس کی بھی میں نے ڈیفینیشن دی ہے، جس میں اللہ از دا کنگ، اور if Allah is satisfied, ultimately your customers will be satisfied, and if your customers are satisfied, ultimately you will be satisfied انشاءاللہ۔ تو اس میں مقصد بزنس میں یہی ہوگا کہ آپ چاہے مینوفیکچرنگ بزنس کریں، چاہے سروس بزنس ہو، چاہے ٹریڈ ہو، اس میں ایک مالک کوئی نہیں ہوگا، مالک صرف اللہ ہوگا، اور یہ سارے ڈیجیٹل جو خلافہ ہوگی اسی کے ہی انڈر آئیں گے، اور اس کا جتنا پروفٹ ایک تو بڑا جائز ہوگا اور سب کا منیمم پروفٹ ہوگا، اور سارے جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ بیت المال میں پھر چلا جائے گا، اور بیت المال میں جو پروفٹ آئے گا وہ سارا پھر دوبارہ ان کی تمام امپلائیز کی سیلریز میں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی لگا دیا جائے گا الٹیمیٹلی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہوگا۔ تو اس میں چاہے اسمال بزنس ہو، چاہے میڈیم ہو، چاہے لارج ہو، چاہے اس میں پبلک پرائیویٹ تو نہیں ہوگا، اسلامک سیکٹر ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں جو جتنے بھی امپلائیز ہوں گے اس میں تمام کی سیلریز برابر ہوں گی الحمدللہ، اور ایکول ہوں گی، چاہے وہ ایک چھوٹے لیول کا نائب قاصد سے لے کے، کیونکہ دیکھیں انسانوں کی ضرورتیں تو ایک جیسی اور انسان سب برابر ہیں۔ تو یہ تو صرف جو تقسیم ہے ظاہری طور پہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، جس طرح کے قرآن و سنت کے مطابق بھی بتایا گیا ہے۔ تو ہم نے اسلام کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ سب کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، سارے خوشحال ہوں، اور ان کی تمام کی بائنگ کیپیسٹیز، بائنگ پاور بھی ماشاءاللہ اچھی ہوں، اور مال ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو، اور پھر جب سارے ایز اے ٹیم ورک کے مل کے کام کریں گے تو ایز اے ہول کمپنیز فلرش کریں گی، بزنس ترقی کرے گا انشاءاللہ، پروڈکشنز ہوں گی، اور ہر لیول پہ انشاءاللہ یہ ترقی ہی ترقی ہوگی، اور اللہ کے نظام کی نور اور برکتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ تو اس میں دیکھیں کوئی چاہے کسان ہو، چاہے فارمر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو،
تو یہ سارے ایک جیسی ورکنگ کریں گے اور یہ امپلائیز کے طور پہ کام کریں گے، اور کوئی کسی بھی بلڈنگ کا ایسٹس کا مالک نہیں ہوگا، صرف ان کو یوز کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ اللہ کی امانت ہوں گی اور مالک صرف اللہ ہوگا۔ اور جو خلافت ہوگی ڈیجیٹل خلافت، وہ ٹیکنالوجی اور اللہ کے قانون سے ہیلپ لے گی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو انشاءاللہ اپنی امت کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ تو یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کانسیپٹ ہوگا، جس میں اگر پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو 22 سے 23 کروڑ لوگ سارے ہی اس سے مستفید ہوں گے، اور ایک ہی ٹائم پہ ساروں کی جابز بھی لگ جائیں گی انشاءاللہ۔ کوئی ایگریکلچر سیکٹر میں ایڈجسٹ بہت سارے ہو جائیں گے 40 to 50%، اسی طرح انڈسٹریز میں بھی اور آن لائن جابز میں بھی۔ تو یہ سارے کے سارے دن رات محنت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی پرماننٹ جابز نہیں ہوں گی، لیکن نکالا بھی کسی کو نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو جس کو جون سی صلاحیتیں جس کو آتی ہیں، وہ اپنے ورکنگ آورز جو ہیں 8 ورکنگ آورز، اس میں دن رات محنت کرے گا انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم پہ، اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے گا اور اپنی پرسنل لائف کو بھی۔ تو اس میں اس حساب سے ان سب کو ایکول سیلریز ہوں گی، اور جب پورے سال کے اینڈ پہ سب کو پروفٹ ہوگا اور پورا ملک ترقی کرے گا اور بیت المال میں سے جتنا پروفٹ آئے گا، تو نیکسٹ ٹائم ایکولی سیلریز اتنی ہی اور امپروو کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں نہ مہنگائی کا کانسیپٹ ہوگا، اور چیزیں بھی ساری انشاءاللہ ایک مارکیٹ ایکویلبریم پہ ہوگی، چیزیں بھی سستی ہوں گی، تو انشاءاللہ مال کی فراوانی ہوگی اور سارے خوشحال ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر انکریمنٹ کی ضرورت پڑی بھی تو انکریمنٹ بھی لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ سب کا ایک جیسا۔ تو تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام۔ جی ایکسکیوز می، اس میں تھوڑا پوائنٹ اور بھی ایک دو رہ گئے تھے، ذرا ایڈ کرنے تھے۔ تو ایک تو ٹیکنالوجی کی مدد سے انشاءاللہ ہم جو بھی بزنس ایکٹیویٹیز یا جو ان سی بھی جابز کرے گا، تو موبائلز اور کیمراز اور سارا کچھ، یہ بھی ڈیفینیٹلی ریکارڈنگ بھی ہر ایک کی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ایک چیک ہوگا، کیونکہ اللہ کا نظام ہوگا، اللہ کی ساری حکومت ہوگی انشاءاللہ، حاکم اللہ ہوگا، تو اس پہ چیک بھی اللہ کا ہی ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہر بندہ آنیسٹی سے ہی کام کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ بزنس جو بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے قرض حسنہ بھی دیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے، اور یہ بھی ڈیجیٹل جو خلافہ ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو بزنس کے پیسے جس کے پاس اگر نہیں ہیں تو اس کو سود کے بغیر قرض حسنہ بھی دیا جائے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جی اس میں جو بھی پروفٹ ہوگا، تو پروفٹ جتنا ہوگا وہ بیت المال میں جائے گا اور وہ حکومت کے پاس جائے گا، اور حکومت دوبارہ ہی انشاءاللہ اپنے امپلائیز کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دے گا، اور اس میں لگا دیے جائیں گے پیسے، اور اس میں کسی قسم کا ٹیکس بھی شامل نہیں ہوگا انشاءاللہ، سیلز ٹیکس اور یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اسلام میں نظام ہوگا، اور اس میں ٹیکس کسی قسم کا جو ہے وہ کیونکہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ بڑے زبردست سارے کانسیپٹس ہیں، ایک دفعہ جب امپلیمنٹ ہوئے تو سارے ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، السلام۔ جی السلام علیکم، ایکسکیوز می، ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا تھا اس میں کہ دیکھیں یہ الحمدللہ اسلامک پرسپیکٹیو میں جو بزنس اور آرگنائزیشنز کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس میں کیونکہ اونر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہی مالک ہوگا تمام آرگنائزیشنز کا، اور اس میں مالک اونر کوئی نہیں ہوگا اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، تو وہ جس طریقے سے وہ پھر مالک فرعون بن جاتے ہیں اور بزنس ٹائکون بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اپر کلاس میں چلے جاتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ تو ہم نے لانا نہیں ہے، ہم نے تو ایک اسلامک کلاس میں رہنا ہے اور سب ایک ہی کیٹیگری میں رہنا ہے۔ تو وی آل ول بی ورکنگ ایز این امپلائیز اور آف اللہز آرگنائزیشن۔ تو اللہ کی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کتنا ماشاءاللہ فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے کہ ہے اللہ کی آرگنائزیشن، مالک اللہ ہے، لیکن فائدہ آپ سارے مل کے اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کتنا سبحان اللہ رحیم و کریم ہے۔
تو اس میں یعنی کانسیپٹ یہ ہوگا ماشاءاللہ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی دا امپلائیز آف دیٹ آرگنائزیشن ایز ویل ایز یو آل ول بی دا اونر آف دیٹ آرگنائزیشن. تو اس میں ٹیم ورک جتنا آپ خود سوچیں کتنا زبردست ڈیولپ ہوگا، اور ہر بندہ اس آرگنائزیشن کو اپنی آرگنائزیشن سمجھے گا، اور اس میں جتنا پروفٹ ہوگا بیت المال میں جائے گا، اور وہ بیت المال کا پھر دوبارہ وہ پروفٹ آپ ہی کی فلاح و بہبود پہ لگا دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، نور ہے، برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن پاک کے چند موٹے موٹے اصول ہیں قرآن و سنت کے. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائنز ہمیں دیں، تو اللہ تعالیٰ کی نور اور برکتوں کی وجہ سے کہ سب برابر ہیں اور کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو یہ سارے اسلامک پرنسپلز ہیں ماشاءاللہ، اور انہی کو اگر ہم پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں تو ہم مستفید ہوتے چلے جائیں گے اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو اس میں صرف اتنا ہے کہ دیکھیں جتنا ہم کنجوس ہوں گے، جتنا پیسے کو کی لالچ بڑھے گی، اور جتنا پیسے کے اوپر مرغی جس طرح انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے بیٹھیں گے، اور پیسہ کسی کو نہیں دیں گے، اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے، اور سب کی بہتری کے لیے نہیں لگائیں گے، اتنے ہی بے برکتی ہوگی، اتنے ہی نفسا نفسی ہوگی، اتنے ہی یعنی جس طرح سودی نظام ہے جس نے ہم سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو لیکن ہم جتنا ہے پیسے کو تھوڑا سا یعنی اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے، لگائیں گے، اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے جب ہر بندہ یہ سوچ کے لگائے گا کہ اس سے ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچے گا، تو آپ خود امیجن کریں پوری دنیا پھر بھلائی کا گہوارہ بن جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر بندے میں پھر قربانی کا جذبہ ہوگا، اور وہی پیسے جب اکٹھے ہوں گے تو سب کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیے جائیں گے. تو دوبارہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اور چیزیں سستی ہو جائیں گی، مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی، اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو جزاک اللہ، تھینک یو. تو امید ہے آپ سب لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ میں